حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے شامل ہوتے ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا اے عمر کیا ہو گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص باہر کھڑا ہو کر نوجوان شخص رو رہا ہے، اس کی گریہ اوزاری نے میرے دل کو بہلا کے رکھ دیا. کہا اس کو اندر بلاؤ. جب اس کو اندر بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا وجہ ہے، نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور گناہ کر بیٹھا ہوں، اب رب سے ڈر رہا ہوں کہ رب مجھے معافی دے گا کہ نہیں دے گا، تو اس لیے میں رو رہا ہوں. تو میرے کریم آقا نے کہا کہ تم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ کہا آقا نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تیرے گناہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اور پہاڑوں کی بلندیاں جتنے بھی ہوں تو رب کریم معاف فرما دے گا. وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. میرے کریم آقا کہنے لگے آپ نے پھر پوچھا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تیرے گناہ کیسے بڑے ہیں، اللہ تجھے معاف فرما دے گا. کہا نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں، میرے گناہ بڑا ہے. کہا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کا عرش بڑا ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے. اب بات سنیے. کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ میرا گناہ بڑا ہے. پھر کہا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ کہا اللہ بڑا ہے. کہا پھر بہت بڑے جرائموں کو اللہ معاف کرنے والا. جب یہ بات کی نا تو میرے آقا نے پوچھا بتا تو صحیح گناہ کون سا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے نہیں تم بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ گناہ بتانے لگا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 برس سے میں کفن چوری کر رہا ہوں. 7 برس سے میں کفن چوری کر رہا ہوں. ایک انصار کی لڑکی جب مر کر قبرستان میں آئی تو میں نے اس کا کفن چوری کر کے میں جا رہا تھا، مجھے شیطان نے ورگلایا اور میں دوبارہ واپس آیا، میں نے اس کے ساتھ زنا کر. تو جب زنا کر کے میں جانے لگا تو پیچھے قبر سے وہ لڑکی کھڑی ہو. اس نے کہا تجھے غیرت نہ آئی، تجھے رب کا خوف نہ آیا، تم نے قبرستان کے مردوں میں سے مجھے برہنہ کر دیا، مجھے رب کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا، تجھے غیرت نہ آئی، تجھے شرم تک نہ آئی کہ تو نے ان تمام مردوں میں مجھے ناپاک کر دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو جہنم کا حقدار ہے، تو ادھر سے نکل جا. جب وہ نکلا تو توبہ کرنے لگا. 40 راتیں وہ توبہ کرتا رہا. پھر کہنے لگا آسمان کی طرف منہ اٹھایا، کہنے لگا اے اللہ، اے میرے محبوب کے رب، اے اپنے محبوب سے پیار کرنے والے، اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اپنے محبوب کے پاس جبرائیل کو پہنچ اور پیغام پہنچا اور میری بخشش کا پروانہ جاری کر دے. اگر نہیں معاف کیا تو مجھ پر آگ برساؤ اور میں ختم ہو جاؤں. میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. تو میرا رب کتنا کریم ہے کہ میرے رب نے بخش دیا ہے، میرے رب نے معاف کر دیا. آج تو ساڈے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا اسی کہنے ہاں بھائی ہاں جاننا کتنے میں تینوں ساڈا پتہ نہیں ہے، ساڑی پھوں پھائی نہیں مکتی ہے. اسی کہنے تو بھاوے معافی مانگ رہی پر جڑی وہ گل کیتی ہے نا وہ نہیں اسی بھولتے ہیں. ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دور رہتے ہیں. رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب پوچھ رہا ہے کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا نہیں. تو کہا پھر رب کریم فرما رہا ہے کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا. تو پھر میرے کریم آقا نے اس شخص کو بلایا اور اسے خوشخبری دی کہ میرے رب نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تجھے رب کریم نے بخش دیا ہے. آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھریلو معاملات ہمارے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو اٹھیے آج جو قرآن گندی نالیوں میں پڑا ہے اسے محفوظ کیجیے. خدا را آج ہم غفلت میں رہے نا
تو کل قیامت کو رب کو کیا جواب دیں گے؟